بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اگلا ہمارا باب ہے باب الاستسقاء، یعنی بارش طلب کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی اگر قحط سالی چھا جائے اور بارش نہ ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، جو نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ اس باب کے اندر بیان فرمائیں گے۔ کہتے ہیں باب الاستسقاء ہے، یہ باب بارش طلب کرنے کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں لہو صلاۃ من غیر جماعت ولہو استغفار، اور اس کے لیے یعنی بارش طلب کرنے کے لیے پانی ہے، اور بارش طلب کرنے کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے، یعنی جو پانی طلب کرنے کے لیے صلاۃ الاستسقاء اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صلاۃ الاستسقاء یہ بغیر جماعت کے نماز پڑھی جائے گی، سورج گرہن کی طرح جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ وَلَهُ استغفار، اور اس کے لیے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ وَيَسْتَحِبُّ وَيَسْتَحِبُّ الْخُرُوجُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُشَاةً فِي ثِيَابٍ خَلَقَةٍ غَسِيلَةٍ، اور اس کے لیے یعنی بارش طلب کرنے کے لیے نکلنا یہ مستحب ہے 3 دن۔ 3 دن گھروں سے نکلنا یہ مستحب ہے، مشاتن پیدل، فی ثیاب خلقۃ پرانے کپڑوں میں، غسیلتن پرانے کپڑے ہوں لیکن دھلے ہوئے ہونے چاہیے، پرانے دھلے ہوئے کپڑوں میں 3 دن پیدل نکلنا گھروں سے یہ مستحب ہے۔ مرتقعن، یا پھر جو ہے وہ مرکعتن او مرکعتن، اس کا عطف ہے پیچھے سیابن کے، یہ صفت ہے، یا مرکعتن، یہاں جو ہے وہ جو لگا جاتے ہیں، بٹن نہیں ہوتے تو بٹن کی جگہ پر وہ لگائے جاتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے، لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، متزلزلین، یہ دونوں حال بنیں گے، متزلزلین متواضعین، عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، خاشعین للہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے نکلیں گے، ناکسین رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، مقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم، نکلنے سے پہلے ہر دن صدقے کو مقدم کرتے ہوئے، یعنی جب بھی اپنے گھر سے نکلیں گے تو ہر دن پہلے صدقہ کریں گے، صدقہ کرنے کے بعد پھر گھروں سے نکلیں گے، تو یہ بھی حال بنے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ اخراج الدواب والشیوخ الکبار والاطفال، جانوروں کو نکالنا، بڑی عمر کے شخصوں کو نکالنا، شیوخ الکبار یعنی بڑی بزرگوں کو نکالنا، یعنی جن کی عمر بہت زیادہ ہو ان کو نکالنا، اور بچوں کو نکالنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ یہ رحمت کے ذریعے ہوتے ہیں جانور، اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اور جو بچے ہوتے ہیں تو یہ ان کے اندر رحمت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو بھی گھروں سے نکالا جائے گا اپنے ساتھ۔ وفی مکۃ و بیت المقدس ففی المسجد الحرام والمسجد الاقصی، مکۃ المکرمہ میں، مسجد حرام میں جو ہے وہ جمع ہوں گے، یعنی دوسرے جگہوں پر تو کیا کریں گے؟ لوگ گھروں سے نکلیں گے، لیکن جو مکۃ المکرمہ اور بیت المقدس ہے تو وہ نکلیں گے نہیں، بلکہ مسجد حرام میں جمع ہوں گے، مکۃ المکرمہ والے مسجد حرام کے اندر جمع ہوں گے، اور جو بیت المقدس والے ہیں یعنی جو فلسطین والے ہیں
وہ مسجد اقصی میں جمع ہوں گے. ٹھیک آگے لکھا نا یجتمعون، یہ جمع ہوں گے. مکے والے مسجد حرام میں اور فلسطین والے مسجد اقصی میں جمع ہوں گے. وَيَنبَغِي ذَلِكَ أَيْضًا لِأَهْلِ مدینۃ النبوی صلی اللہ لأہل مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں رہنے والوں کے لیے. یعنی مدینے میں رہنے والے لوگ بھی کیا کریں گے؟ وہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہوا ہے پانی طلب کرنے کے لیے وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، بلکہ گھروں سے نکل کر کہیں جائیں گے نہیں، بلکہ وہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہوں گے اور وہاں پر دعا وغیرہ کریں گے. جی اس کے بعد کہتے ہیں وہ یقوم الامام مستقبل القبلۃ رافعا یدیہ، اور امام کھڑا ہوگا قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے. والناس قعود مستقبلین القبلۃ، اور لوگ کھڑے ہوں گے قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے. یؤمنون علی دعائہ، امام کی دعا پر آمین کہیں گے. امام کیا دعا کرے گا؟ امام کہے گا یقول، امام کہے گا کہ اللہم اسقینا، اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا. غیثن کا مطلب ہے بارش. تو یہ آگے جتنی بھی چیزیں آ رہے مغیثن، حنیعن، مریعن، مریعن، غدقن، تو یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری صفتیں ہیں غیثن کی. غیثن یہ موصوف ہیں. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کریں گے اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا. پہلے دعا پڑھ لیں اللہم اسقینا غیثن مغیثن ہنیئن مریئن مریعن غدقن مجللن سحن طبقن دائمن. طیب، اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو مغیثن ہو. مغیثن کا مطلب ہے جو مصیبت سے نجات دینے والی ہو. ہنی ان یعنی غیر ضرر ہو، یعنی بارش ایسی ہو کہ جو ضرر نہ ہو. جی تو دعا کریں گے اے اللہ ہم پر ایسی بارش برسا جو مصیبت سے نجات دینے والی ہو. ہنی ان جو غیر ضرر ہو، یعنی جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. مری ان خوشگوار ہو. ایک ہے عین کے ساتھ ہے، ایک ہے حمزہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو دونوں کی معنی کے اندر فرق ہے. ہنی ان یعنی جو نقصان دینے والی نہ ہو، جو نقصان دینے والی نہ ہو. اس کے بعد ہے مری ان جو اچھی عاقبت والی ہو. مری ان جو اچھی عاقبت والی ہو. اس کے بعد ہے عین والا مری ان، اس کا معنی ہے جو خوشگوار ہو. غدقن مسلح دار ہو. ٹھیک ہے، مجللن مجللن کا مطلب ہے زمین کو ڈھانپنے والی ہو. صحابن طبقن اس کے جو بادل ہیں وہ چھا جانے والے ہیں. دائمن اور وہ جو بارش ہے وہ حاجت کے پورے ہونے تک مسلسل ہو. وما اشبہ سرن او جہرن، اور جو الفاظ اس کے مشابہ ہو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا امام. سرن چاہے تو پست آواز میں کرے، او جہرن یا پھر بلند آواز سے کریں. ولیس فیہ قلب رداء ولا یحضرہ ضمی، اس کے اندر قلب
جی جی، ولیس فی ہے قلب ردائن، تو یہ جو قلب ردائن ہے یہ مضاف الیہ ہو کر یہ بنے گا لیس کا اسم، اور فی یہ جار مجرور مقدم، یہ اس کی خبر مقدم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور اس میں فی کی ضمیر کا مرجع ہے پانی کو طلب کرنا، پانی کو طلب کرنے میں چادر کو لٹکانا نہیں ہے، یعنی دعا کرتے وقت جو ہے وہ اس کو لٹکایا نہیں جائے گا چادر کو۔ ولا يحضره ذمی، اور بارش کو طلب کرنے کے لیے ذمی حاضر نہیں ہوگا، یعنی کیونکہ ذمی کافر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ یہ جمع نہ ہو، یہ حاضر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا استسقاء کا باب بھی پورا ہوا۔ تو آج ہم نے دو باب پڑھے، دونوں باب کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔